بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز دوستو 2026 کا رمضان المبارک وہ تقریباً ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب خدا جانے کہ وہ ہمارے لیے سفارشی بن کر کے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے دے کہ امت محمدیہ نے میرا احترام کیا، روزوں کا احترام کیا، نمازوں کا ذکر و اذکار اور تراویحوں کا احترام کیا۔ اللہ کرے کہ رپورٹ ہمارے حق میں صحیح ثابت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ رمضان کو ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے اور اپنے خوشنودی کا ذریعہ بنائے تو ہم کامیاب ہیں۔ بصورت دیگر اس رمضان میں پیارے محمد کو بھی دیکھا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کو بھی دیکھا ہے، ان کے روزوں کو بھی زمانے نے دیکھا ہے اور ان کی تراویحوں کو بھی مسجد نبوی نے اور مسجد حرام نے بھی دیکھا ہے۔ مسجد نبوی اور مسجد حرام وہ ان کے بارے میں کس طرح گواہی دیں گے اور جامع مسجد صدیق اکبر آپ کی مسجد آپ میں حق میں کس طرح گواہی دے گی۔ اللہ کرے کہ یہ گواہی آپ کے حق میں مثبت ثابت ہو جائے، منفی کوئی گواہی نہ ہو۔ رمضان رمض کہتے ہیں جلنے جلانے کو، کسی چیز کو جلا کر کے خاک بنا دینا اور اس کو راکھ بنا دینا۔ لکڑیاں جلا کر کے ان کو ختم کر کے جب ان کی راکھ بن جاتی ہے تو اس کو رمض کہا جاتا ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اگر اس کے انوار اور برکات سے استفادہ کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، اس کے روزوں کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ یہ مہینہ اس کے گناہوں کو جلا کر کے راکھ بنا دیتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان اسی طرح جیسے اس کا نام ہے اسم و مسمہ یہ ہمارے حق میں ہمارے گناہوں کو جلا کر کے راکھ کر دے اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی تراویحوں کو، ذکر و اذکار کو، حافظ صاحب قاری صاحب کی سنانے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ تھوڑے سے دن باقی رہ گئے آخری عشرے کے اندر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر شب قدر ہمیں مل جائے یا آخری راتوں میں کس عمل کا اہتمام کرے تو آپ نے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا یا غفور۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تیری ذات معاف کرنے والی ذات ہے، تحب العفو تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنا ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اگر کوئی کنجوس اور بخیل ہے تو وہ کہہ دے فاعف عنی، مجھے بخش دو، اور اگر وہ اپنے بھائیوں کو، جنات کو اور مسلمانوں کو، انسانوں کو ملا کر کے سب کے لیے معافی کی درخواست کرے تو پھر یہ کہہ دے فاعف عنا۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات بھی فاعف عنی کی بجائے فاعف عنا ہی پڑھیں گے کہ اللہ ہم سب کو بخش دے۔ دوستو آج دیکھ لو اپنے صفوں میں دائیں بائیں دیکھ لو، اور پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسی مسجد کے اندر کتنی ہستیاں اور کتنے بوڑھے بزرگ اور قیمتی لوگ شاید اس دفعہ وہ رمضان میں آپ کو نظر نہ آ رہے ہیں، اور اس دفعہ بھی دیکھ لو کہ کتنے پیارے چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپ خود دوستوں کو دیکھ رہے ہیں۔ شاید اگلے رمضان کو مولی منظور آپ کو نظر نہ آ جائے یا آپ میں سے آپ اپنے کسی دوست کو نہ دیکھیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اگر کوتاہیاں رہ بھی گئی ہے ہمارے روزوں میں، تراویحوں میں،
تو یہ جو 5 دن باقی رہ گئے لگتا یہ ہے کہ 29 کے روزے ہوں گے، اور یہ آخری چاند انشاءاللہ بھاگے گا نہیں، یہ آخری چاند 29 ہی کا ہوگا۔ یہ ہمارے جو رویت ہلال کمیٹی والے ہوتے ہیں ان کو ابتدائی چاند نظر نہیں آتا، اور ابتدائی چاند تو آتا ہے یا مغرب کی جانب سے، لیکن وہ اس کو لاہور اور مشرق کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو لیکن یہ جو چاند ہے آخری، اب اس میں ہمارے بلوچوں کے لحاظ سے تو یہ مہینہ 30 کا ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ پاکستانی لوگ بہت تیز ہیں، وہ کہیں نہ کہیں لاہور سے یا پنڈی سے اس کو نکالیں گے۔ اس طرح اس چاند کو نکال کر کے لگتا یہ ہے کہ یہ 29 ہی کا مہینہ ہوگا اور 29 کو عید ہوگی۔ تو اس لیے جب 29 کو عید ہوگی تو 5 دن آپ کے پاس رہ گئے، 24 روزے آپ کے مکمل ہو گئے 5 دن۔ ان 5 دنوں میں درودوں کا اہتمام کرے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے پورے خاندان کو، ولی اللہ ہی خاندان مشہور ہے، آپ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم، آپ کی اولاد شاہ عبد العزیز، شاہ عبد الغنی، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، اور آپ کے خواتین اور بچیاں اور بچے، پورا خاندان ہی آپ ولی اللہ ہے۔ آپ کے پاس کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے خاندان کو نوازا ہے؟ تو حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا بِهَذَا وَجَدْنَا مَا وَجَدْنَا، ہم نے اس درود کی وجہ سے بہت کچھ پایا ہے۔ درود شریف کی برکت سے ہم نے بہت کچھ پایا ہے۔ اللہ نے میرے خاندان کو، خواتین کو اور مردوں کو نوازا ہے درود کے اہتمام کی وجہ سے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ درودوں کا اہتمام کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے، ان کی جوتے سیدھے کر کے، اور ان کے یہ ہے کہ بلغم صاف کر کے، اور ان کو اپنے ہاتھ پہ کھانا نہ کھلائے۔ میں نے ایسے لوگ بخدا دیکھے ہیں، یہ تبلیغی جماعت کی برکت ہے کہ اگر اگالدہ نہیں مل رہا اور ابا کہتے کہ بیٹا یا بیٹی کو بلاتا ہے کہ اگالدہ لاؤ، ظاہر ہے کہ بڑے حضرات، جو بوڑھے حضرات، ان کو بلغم پھینکنے کی زیادہ عادت پڑتی ہے، اور زیادہ اس عمر میں پہنچ کر کے ان کو بلغم آ جاتا ہے۔ تو بخدا میں نے ان تبلیغی ساتھیوں کو دیکھا ہے، ان دیندار ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ والد کی پیشانی چوم کر کے کہتے ابا یہ ہے اگالدان، اپنا ہاتھ اس طرح سامنے کرتے۔ اگر اگالدان نہ ملے تو اپنا ہاتھ اس طرح سامنے کرتے، ابا اس پر تھوکو، اور اس پر والد تھوک کر کے اس کے چہرے میں وہ 18-20 گریڈ کا افسر بھی ہوتا ہے، وہ عالم بھی ہوتا ہے، وہ قیمتی بندہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس کا والد اگالدان وقتی طور پر نہ ملنے کی صورت میں والد جب اس کے ہاتھ پہ تھوکتا ہے یا والد جب تھوکتی ہے، بلغم نکالتی ہے، تو اس پر بچے کے چہرے کو دیکھو، اس صاحبزادے کے کہ چہرہ اس کا کھلتا نظر آتا آپ کو چاند جیسے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائی۔ بخدا یہ دینداری کی برکات ہے۔ ان لوگوں کو دیکھا ہے اور ان کو بھی دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور نابینا ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابا یہ دروازے کس کی آواز آ رہی ہے، دروازے کو کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، تو بیٹا کہتا ہے کہ او بڈھا کوئی بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آواز آ رہی ہے، تو پھر کہتا ہے کہ اوئے او نابینا، او اندھا اور وہ بہرا کوئی بھی نہیں، ہم دیکھ چکے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز، کان میں کوئی اور آواز پھٹکتی ہے، پھر کہتا ہے کہ بیٹو او میرے بچوں دیکھ لو، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا تجھے غرق کرے کہ بہرا اور نابینا، وہ اندھا خود بھی چین سے بیٹھتے نہیں اور ہمیں بھی چین سے بیٹھنا نہیں دیتے۔ ظاہر ہے کہ یہ بچہ لشپش بھی ہے اور اس قسم کا ترقی یافتہ بھی ہے، اور والد صاحب گدھا گاڑی چلاتا تھا، والد صاحب پکوڑا بیچتا تھا، والد صاحب جو ہے چھولا چاٹ بنا کر کے ان ذلیلوں کے لیے وہ بیچتا تھا۔ لیکن یہ کہ آج بیٹا تعلیم یافتہ ہو گیا،
ٹائی بھی یہاں لگا دی، ننگا سر بھی ہو گیا، ایک بہترین قسم کا پتلون بھی پہن لیا اور اس کو صاف بھی کر لیا۔ نہ وہ تبلیغی جماعتوں کو جانتا ہے، نہ وہ مسجد کو جانتا ہے، نہ وہ خدا کو جانتا ہے، نہ وہ رسول کو جانتا ہے۔ اس کے لیے بس ایک معبود پیٹ ہے کہ اس کا انتظام کرنا ہے۔ لہذا اس قسم کا بیٹا جب والدین کو کہتا ہے کہ وہ اندھا، وہ نابینا، آپ کا دماغ تو ختم ہو چکا ہے لیکن ہمارا دماغ نہ کھاؤ، تو میرے نبی فرماتے کہ جبریل کہتا ہے مجھے، حضرت کعب بن عجرہ کی روایت ہے، خدا اس قسم کے بندے کو تباہ کرے کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے حالت میں دیکھے اور پھر بھی ان کی خدمت نہ کرے اور ان کو راضی نہ کرے، اللہ ان کو تباہ کر دے۔ اللہ کا حکم ہے، جبریل یہ حکم پہنچاتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آمین، خدا اس قسم کی اولاد کو تباہ کرے جو اپنے والدین کی خدمت نہ کرے۔ اور دوسرا وہ کنجوس اور بخیل کہ جس کے سامنے پیارے محمد کا نام آ جائے اور وہ اپنی زبان کو حرکت دے کر کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، یا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا لفظ اتنا جملہ بھی ادا نہ کر سکے، یہ بخیل ابن بخیل ثم ابن بخیل ثم ابن بخیل، یہ بخیل کنجوس کا بیٹا، اس قسم کا ذلیل کہ محمد کا نام مبارک اس کے سامنے آ جائے اور وہ درود پڑھنے کے لیے یا کم از کم مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی تیار نہ ہو جائے۔ اللہ بھی فرماتے کہ تباہ ہو، میری مرضی بھی یہی ہے تباہ ہو، جبریل پیغام پہنچا رہا ہے اور محمد رسول اللہ فرماتے آمین۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ اس کے سامنے گزر جائے، اللہ کے ہم بہانے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے نماز پڑھنے سے بھی آپ کی مغفرت ہے، روزہ رکھنے سے بھی آپ کی مغفرت ہے، حج کرنے سے بھی آپ کی مغفرت ہے، اور زکوٰۃ دینے سے بھی آپ کی مغفرت ہے، اور کسی بوڑھے انسان کو سہارا دے دینا اور اس کو سہارا دے کر کے مسجد تک یا گھر تک پہنچانا، یا کسی لنگڑے لوڑے کو اٹھا کر کے اسپتال میں پہنچا دینا، اس سے بھی آپ کی بخشش ہو جائے۔ کسی کے ہاتھ پہ 5 روپے رکھ لینا، اس سے بھی آپ کی بخشش ہے۔ اللہ قدم قدم پہ چاہتا ہے کہ آپ کی بخشش ہو، آپ کی گناہوں کی مغفرت ہو۔ روزے ہیں، تراویح ہیں، نوافل ہے، صدقے ہیں، زکوٰۃ و خیرات ہیں، ہر ایک میں اللہ چاہتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی دروازے سے آ جاؤ، کسی نہ کسی دروازے سے آ جاؤ، آپ کی مغفرت ہو جائے۔ اور جب تک آپ جوان ہیں یا نوجوان ہیں، آپ کی جان میں جان ہے، آپ مسجد آ سکتے تو ضرور آ جاؤ، اور جماعت کے ساتھ ایک نماز اکیلے آپ پڑھیں گے تنے تنہا تو ایک نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 25 نماز کا یا 27 نماز کا ثواب آپ کو یہ کہ مل جائے گا۔ اور جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور بینائی آپ کی چلی جائے گی، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے بینائی چلی جائے گی، آپ اٹھ بھی نہیں سکیں گے، صحیح وضو بھی نہیں بنا سکیں گے، آپ یہ کہ تیمم کا اہتمام کر کے، یا آپ یہ کہ چت لیٹے ہوئے ہیں یا دائیں کروٹ پر ہیں یا بائیں کروٹ پر گھر کے اندر مسجد آپ جا نہیں سکتے، آپ نماز ادھر ہی پڑھتے اکیلے بسترے پر سو کر کے آپ اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں۔ فرماتے تیری جوانی مسجد میں نے دیکھی، جب تو جوان تھا تو میرے لیے نمازوں میں 5 نمازوں میں چل کر کے آتا تھا، اب جب تو غیرت مند ہے میری ذات بھی غیرت مند ہے، مجھے اپنے کبریائی کی قسم ہے، جماعت والے 27 گنا ثواب وہ آپ کو بسترے پر جو اس وقت بوڑھا آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ ثواب ملے گا، جو ثواب آپ کو وہاں جماعت کی شکل میں یہ کہ ملا کرتا تھا وہی ثواب آپ کو آج یہاں بسترے پر میں دے دوں گا۔ یہ حکومت والے جو جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو پینشن کی رقم اور جی پی فنڈ اس کو دیتے ہیں، تو آخر نواز شریف کو، شہباز شریف کو اور عمران خان کو حیا آتی ہے، ان کی حیا کیا ہے؟ اصل حیا والی ذات تو میری ذات ہے، اصل حیا والی ذات میری ذات ہے۔ اس لیے بوڑھوں کو تو بچے تو ان کو کہتے ہیں لعنت، بوڑھوں کو بچے کہتے کہ سٹیا گیا ہے، بوڑھوں کو بچے کہتے کہ اندھا، بوڑھوں کو اللہ کا بھلا کریے کہ بچے کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ مر جائے۔ بوڑھا اگر بہرا ہے تو پھر لشپش بیٹے سے کوئی پوچھتا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو آپ کے دفتر میں، کہتے یہ ہمارے محلے کا ہے، بیکاری ہے، یہ ہمارے محلہ کے بیکاری آیا،
تو بوڑھے نے آہستہ آہستہ کہیں سن لیا، اتنا بہرا نہیں تھا، لیکن بیٹا لشپش ہے اور یہ باپ کہتے ہوئے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا والد ماجد ہے، اس کو شرم آ جاتی ہے۔ اب اس نے اس قسم کا لباس انگریز کا پہنا ہوا، تو کوئی اس سے پوچھتا ہے آہستہ آہستہ کہ یہ کون ہے جو یہاں گھوم رہا ہے اور ڈنڈی کا سہارا لے رہا ہے، عصا کا سہارا لے رہا ہے، یہ کون ہے؟ کہتے کہ بہکاری ہمارے محلے کا آتا رہتا ہے یہاں۔ تو آخر اس کو بڈھے کو بھی غصہ آیا، اس نے کہا میں بہکاری ہوں، اپنی ماں سے پتا کرو کہ میں کون ہوں۔ اس کو بھی غصہ آ گیا، جا کر کے کہا اپنی ماں سے تو پتا کرو، اور اس مہمانوں لوگوں کے سامنے کہا یہ بغیرت اب اتنا ہو گیا کہ یہ مجھے بہکاری کہہ رہا ہے، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ اندھا ہے اور نابینا، اور یہ سٹیا کیا، یہ بہرا ہے، جا کر کے اس کی ماں سے پتا کرو کہ میں کتنے سال اس کے ساتھ رہ چکا ہوں، میں کوئی بیکار ہوں۔ تو اب جب ترقی ہم کرتے تو اس مقام تک ہم پہنچتے، ترقی کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے اس مقام پر۔ اس لیے جو ساتھی جن کے والدین جن دوستوں کے موجود ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، وہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ والدین اگر شرک کی بات آپ سے کریں، شرک کرو تو نہ کرو، اللہ کی نافرمانی کی بات کی نماز نہ پڑھو تو پھر ان کی بات نہ مانو، روزہ نہ رکھو تو ان کی بات نہ مانو، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھو تو ان کی بات نہ مانو۔ باقی جائز جتنے بھی کام ہیں، شرعاً جتنے بھی جائز ہیں، والدین کی بات آپ مان لیں، والدین کو راضی کرنا ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ہم کثرت سے پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے رمضان کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوئی، اور اس رمضان میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے ہم نے اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کی صورت نہیں بنائی ہے، نوافل ترائیوں کا اہتمام کر کے، تو اس بندے پر تیسرے اس رمضان کے احترام نہ کرنے والا، روزوں کا احترام نہ کرنے والا، اس پر بھی خدا کی پھٹکار ہے، اللہ کی بھی بددعا ہے، اور پیارے پیغمبر جبریل کی بھی پیارے پیغمبر فرماتے آمین۔ میں نہیں سمجھتا کہ محمد رسول اللہ جس کو بددعا دے دے، خدا درود نہ پڑھنے والے کو بھی تباہ کرے، روزوں کے اہتمام نہ کرنے والوں کو بھی اللہ تباہ کرے آمین، اور بوڑھے والدین کی خدمت نہ کرنے والے کو بھی اللہ تباہ کرے آمین۔ وہ آمین مولی منظور کی نہیں ہے، وہ آمین جس کی زبان سے نکل رہا وہ محمد رسول اللہ ہے، وہ محمد رسول۔ ہمارے پیر صاحب یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور ہم لوگ بلوچ لوگ بھی اور سندھی لوگ کہتے ہیں کہ بابا پیر صاحب تو کے بددعا دینا ہے، ہانے خیال کبو کہ پیر صاحب جی بددعا جے کرے تو بوڑی تو جی بوڑھی بھی دی۔ اگر آپ یہ کریں گے، پیر صاحب کو راضی نہیں کریں گے تو کشتی آپ کی ڈوب جائے گی، گاڑی آپ کی یہ کہ کلٹی ہو جائے گی۔ دیکھا مولوی صاحب کو نہیں مانا، پیر صاحب کو نہیں مانا، اس کا ڈمپر جو ٹکر ہو گیا وہ کس سے ہو گیا؟ پیر صاحب نے اس کو بددعا دے دی۔ تو ہماری پیروں کی بددعائیں لگتی ہیں، لیکن کروڑوں پیر نہیں، اربوں پیر جمع ہو جائے محمد کے جوتے پہ قربان جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی کو بددعا دے دے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ماں کا لال میدان جیتے گا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ماں کا لال کامیابی کو کوئی صورت اس کی اور ہوگی۔ محمد کے طریقے کو نظر انداز کرے اور روزے کو لاپرواہی میں اس طرح روزوں کو ضائع کر دے، تراویح کو ضائع کر دے، نوافل کو ضائع کر دے، قرآن پاک کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ ماں کا لال محمد کی پھٹکار ہو، خدا کی پھٹکار اس پہ، محمد رسول اللہ اس کی تباہی کے لیے دعا کرے۔ اور یہ ابا جی کا بیٹا اتنا ماہر ہے، اتنا ماہر آدمی، اتنا کمال کا آدمی ہے کہ یہ کسی طرح کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی محمد رسول اللہ کی بددعاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ساتھی سارے کے سارے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ تھوڑے سے دن رہ گئے، اب اس کے بعد پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا خدا ہی جانتا ہے۔ ہمارے بلوچ کو امیر صاحب نے کہا کہ تبلیغ میں، جیسے تبلیغ میں نکلتے، کہا کہ بلوچ بھائی آپ اعلان کر لینا، نماز جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد اعلان کر لینا کہ بیٹھو بھائی، یہ کہ دین کی بات ہوگی، آپ حضرات کو فائدہ ہوگا۔ جیسے تبلیغ والے کہتے کہ میرے دوستو عزیزو بزرگو بھائیو، میری اور آپ کی بلکہ پورے عالم کی کامیابی اللہ پاک نے پورے دین میں رکھا، یہ پورا دین میرے اور آپ کی زندگی میں کس طرح آ جائے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اسی محنت کے سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد بات چیت ہوگی، ہمارے ایک دوست گفتگو کرے گا، آپ لوگ جم کر کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ یہ تبلیغ والوں کو بلوچ کو کہا کہ تم نے اعلان کرنا ہے، بلوچ رنگ میں میرے جیسے کالا سا
بلوچ کہتا ہے امیر صاحب ہم کا اردو نہیں آتا، ہم کا اردو نہیں جانتا۔ اس نے کہا نہیں بلوچ، آخر آپ کچھ بولیں گے نا تو زبان آپ کی چل پڑے گی، تو پھر اردو آپ کو آ جائے گی، کچھ تو بولو۔ بلوچ نے کہا ہم کا اعلان نہیں کر سکتا، ہم کا نہیں بول سکتا۔ اس نے کہا کہ نہیں، امیر کا حکم ہے، تبلیغی جماعت میں امیر کی بات کو ماننا ہے ہر صورت کے اندر، لہذا بلوچ کو کہا اپنے اعلان کرنا ہے۔ تو بلوچ جیسے امام صاحب نے سلام پھر دعا کی، اس کے بعد بلوچ کالا سا بلوچ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اڑے ہوئے باقی نماز کے بعد بہت کچھ ہونے والا ہے، بیٹھنا۔ باقی نماز کے بعد اڑے بہت کچھ ہونے والا، تم ہٹے گا نہیں، جو ہٹے گا ہم اس کا ہڈی پسلی ایک کرے گا، جو ہٹے گا اس کا ہڈی پسلی ایک کرے گا۔ باقی نماز کے بعد کچھ ہونے والے، لوگ کہتے کہ خدا خیر کرے، بلوچ کہتے بہت کچھ ہونے والا، خدا جانے کی کیا ہوگا، اس لیے اس رمضان کے بعد بہت کچھ ہونے والا ہے۔ بہرحال تیاریاں ہو رہی ہے، وہ ہوگا کیا رمضان کے بعد، وہی ہوگا، بہت کچھ ہونے والا ہے۔ بلوچ نے کہا اڑے بیٹھے گا، ہٹے گا نہیں اپنے جگہ سے، اپنا جگہ سے ہٹے گا نہیں، جو ہٹے گا ہم ہڈی پسلی کرے گا۔ تو اس لیے اس ملک کو بچایا ہے، یہ روزے داروں نے آپ نے بچایا، آپ کی دعاؤں نے بچایا۔ ہندو آ کر کے وہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بھگوان کو مانتے ہیں، ہم تو خدا کو جانتے بھی نہیں ہے کہ خدا کیا ہے، لیکن ہندو آ کر کے یہاں گھوما پھرا، پاکستان میں، لاہور میں، کراچی میں خوب گھوم گئے، جا کر کے واپس ہندوستان والوں نے کہا کہ کیا دیکھا، کہنے لگے کہ ہمارا تو بھگوان ہے، ہمارا بھگوان ہے، ہم گائے کے پیشاب بھی پیتے ہیں، مسلمانوں کے خدا کو ہم جانتے بھی نہیں ہے، اللہ کیا ہے ہم اس کو مانتے بھی نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں پاکستان میں گھوما پھرا ہوں، وہاں کوئی رہبر نہیں ہے، وہاں پر کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی صدر نہیں ہے، کوئی ملک کا خیر خواہ نہیں ہے، سارے الو کے پٹے بنے کیوں کر بات جب وہ سب کار الٹے، ہم الٹے، بات الٹی، یار الٹا، سارے کے سارے الو کے پٹے الٹے ہیں اور ملک کو تباہ کر کے اب یہ ملک دنیا کے نقشے سے مٹ چکا ہوتا، لیکن پھر بھی پاکستان باقی ہے۔ میں تو اپنے بھگوان کو مانتا ہوں، مسلمانوں کے خدا کو نہ جانتا ہوں نہ مانتا ہوں، لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان پھر بھی دنیا کے نقشے پر موجود ہے، میں مجبور ہو کر کے مجھے ماننا پڑا کہ کوئی خدا ہے۔ وہاں پاکستان کا رکھوالا کوئی بھی نہیں ہے، سارے الو کے پٹے ہیں، پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے اس ملک کو بچایا۔ اس لیے آپ کی دعاؤں سے، آپ کی تراویحوں سے، آپ کی درودوں سے، آپ کی تلاوتوں سے، آپ کی گریہ وزاری سے خدا ماؤں کی عزت محفوظ رکھے، بہنوں کی عزت محفوظ رکھے۔ یہ جو تھوڑے سے دن رہ گئے اس میں دعا کریں، اللہ کو حرمین شریفین کے لیے دعا کریں، اللہ پاک اس کے اینٹ سے اینٹ بچانے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ نالائق امت، بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، یہ نالائق امت یہاں تک پہنچے گی ان کی نالائقی سے کہ ایک کالا کلوٹس آئے گا، فرمایا کانی اسود بھی افحجو، میں محمد اس کو دیکھ رہا ہوں، واہ محمد واہ، فرما رہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، چاہے 1000 سال کے بعد آ جائے، 2000 سال کے بعد کالا کلوٹا سا ہوگا، اور فرمایا کہ وہ چلے گا تو پاؤں اس کے سامنے سے اس طریقے پر قدم اٹھائیں گے، باقی پاؤں اس قسم کے ہوتے ہیں۔ میں جب سبق پڑھاتا ہوں تو بخاری کی روایت پھر لڑکوں کو چل کر کے دکھاتا ہوں، اب یہاں وہ جگہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے پر میں آپ کو چل کر کے دکھا دوں۔ وہ خنزیر کا بچہ اس طریقے پر چلے گا، کیسے انداز میں، اگر آپ چاہیں تو یہ پاؤں ایسے ہوں گے اور ادھر سے ایک نکلے ہوئے اس کے پاؤں ہوں گے، اس طرح وہ الو کا پٹا ہوگا۔ فرمایا کہ یخلوا حجرن حجرن، کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، کعبۃ اللہ کو منہدم کرے گا، مسجد حرام کو منہدم کرے گا۔ پھر یہ نالائق امت جو اپنے اثاثہ اور اپنے اس سرمایہ کی حفاظت نہ کر سکنے کی وجہ سے یہ امت اس جگہ کی طواف کریں گے، اس جگہ کی کعبۃ اللہ کی جو طواف ہے جہاں پر وہ کوٹھی ہے، اس جگہ کی طواف کریں گے۔ طواف کرتے کرتے پھر اللہ اتنا ناراض ہو جائے گا کہ نالائق ہو، آپ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت نہیں کی، اب اس جگہ کو رات کو اٹھیں گے صبح کو اٹھیں گے، رات کو سوئیں گے صبح کو اٹھیں گے، کوئی کہے گا یہ جگہ کعبۃ اللہ کی تھی، کوئی کہے گا یہ جگہ کعبۃ اللہ کی تھی، خدا وہ جگہ بھی ان کو بھلا دے گا، خدا ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو وہ جگہ بھی بھلا دے گا، اور جب جگہ بھلا دے گا تو پھر اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد یہی ہوگا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج کو لپیٹا جائے گا، زمین کو اس طریقے پر زمین بھی اور پہاڑ بھی اڑیں گے، یہی ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
اللہ حرمین کی حفاظت فرمائے، مسجد نبوی کی اللہ حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما دے، ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی بھی حفاظت فرما دے۔ یہ آپ نے کرنا ہوگا، مجھے کرنا ہوگا۔ باقی جو شراب کی بوتل چڑھا گئے ایسے، وہ کیا حفاظت کریں گے؟ جو شراب کی بوتل چڑھا کر کے نشے کے اندر دھت ہے، ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ ان سے کیا توقع رکھیں گے؟ جن کی تربیت ہوئی ہے بچپن سے لے کر کے موٹے موٹے ہو گئے، ان کے پورے جسم کے اندر 2-3 قطرہ بھی حلال خون نہیں ہے، وہ سارے کے سارے آپ کو چوس کر کے، میرے خون کو چوس کر کے، میری ملکیت دبا کر آپ کی ملکیت دبا کر کے ہمیں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے خون پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جو لوگ حکومت کر رہے ہوں، حکومت کر رہے ہوں، ان کو میرا اور آپ کا احساس کیا ہے؟ میرا اور آپ کا احساس کیا ہے؟ اس لیے ماؤں کے لیے دعائیں آپ کریں گے۔ مائیں خود اپنے لیے، اپنی غیرت کے لیے اور اپنے ناموس کے لیے خود مائیں دعا کریں گے، ہم دعا کریں گے۔ خدا ان لوٹیروں کو میرے اور آپ کی گلیوں تک آنے نہ دے، اللہ ان لوٹیروں کو میرے اور آپ کی گلیوں تک آنے نہ دے۔ ان الملوک جب جنگیں چھڑ جاتی ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، 19واں پارہ سورہ نمل ہے۔ جب آپس میں لڑائیاں جب ہوتی ہے، بادشاہ اور ان کی فوجیں جب بستیوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، وہاں ماؤں کی عزتیں بھی نہیں رہتی، بہنوں کی عزتیں بھی نہیں رہتی، بیٹیوں کی عزتیں بھی نہیں رہتی۔ وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں تک بوتلیں چلتی ہے، دمادم مست کلندر، مست کلندر، مست کلندر۔ کلندر پہ تو قربان جاؤں، وہ تو ولی اللہ تھا، لیکن یہ کتے کے بچے پھر اسی طرح کرتے۔ اس میں پھر ماؤں کی اور بہنوں کی عزتیں نہیں رہیں گے۔ اس لئے آپ نے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کلاشنکوف بھی نہیں ہے، G3 بھی نہیں ہے، بم بھی نہیں ہے میرے پاس اور آپ کے پاس۔ جو کچھ کر سکتے اتنا تو کرو، اتنا تو کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، درودوں کا اہتمام کرو، ذکر و اذکار کا اہتمام کرو۔ میرے اور آپ کے ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، راتوں کو اٹھ کر کے رونے میں، اس میں بھی اللہ نے بہت کچھ رکھا، اس میں بھی اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ انشاءاللہ یہ چیز بھی رنگ لائے گی، یہ چیز بھی رنگ لائے گی۔ ساتھی اس کا اہتمام کریں گے نہیں کریں گے؟ اس کا اہتمام کریں گے نہیں کریں گے؟ تھوڑے سے دن رہ گئے، اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر دو۔ اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، جب کسی بندے کو دیکھو مسجد کے ساتھ لگاؤ ہے اس کا، آتا جاتا، مسجد سے اس کی محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، تو فاشہدوا لہ بالایمان، آپ سارے کے سارے گواہ بن جاؤ کہ یہ پکا مومن ہے۔ مسجد کے ساتھ جس کا تعلق ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے، باقی ہیرو خیرو نتھو خیرو، عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحیم داد کریم داد عطا محمد پتے محمد، ان کی حکومت ہوگی، مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ ہم تو وہی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ہم اپنی مزدوری کر رہے ہیں، اپنی غریبی کر رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا وفادار، اللہ کی قسم ان میں سے کوئی نہیں ہے، میرا اور آپ کا وفادار محمد ہے جو راتوں کو اٹھ کر کے روتا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے محمد رسول اللہ۔ مسجد آپ کی جامع مسجد صدیق اکبر، فرمایا کہ صدیق میں رات کو آپ کے گھر کے قریب سے گزرا، آپ اپنے ساتھیوں کی نگہداشت، اپنے ساتھیوں کی نگرانی فرماتے تھے کہ ساتھیوں کے اعمال کی ترتیب کیا ہے، اعمال کی نوعیت کیا ہے۔ فرمایا کہ صدیق میں آپ کے گھر سے تہجد کے ٹائم پہ آدھی رات کو میں گزرا ہوں، صدیق آپ کی تلاوت، آپ قرآن کی تلاوت میں، وَقَانَ رَجُلًا بَكَّانَ أَسِيفًا، آپ رقیق القلب، افسوس کرنے والے، رونے والے انسان تھے۔ جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ روتے تھے۔ اور دوسری روایت فَيَتَخَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادُهُمْ وَذُرِّيَّتُهُمْ، مشرکین جب ابو بکر قرآن پڑھتا تھا، اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنائی، وہاں بھی قرآن پڑھتا تھا، مشرکین کے عورتیں اور ان کے بچے بھی کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، وہ تو تلاوت میں غرق ہوتا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے دائیں بائیں کون ہیں، لیکن مشرکین، ان کی عورتیں بھی حیران ہوتی تھی، ان کے بچے نوجوان بھی ان کے حیران ہوتے تھے۔ آخر انہوں نے جا کر ابن دغنہ جو بہت بڑے سردار تھے، حضرت ابو بکر سے الیک سلیک اس کا تھا، سردار تھا، مالدار تھا، مردار تھا، ابن دغنہ سے کہا کہ یہ آدمی تو بڑا تاجر ہے، یہ آدمی معزز انسان ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، اس کو اتنا تو سمجھاؤ کہ اگر آپ نے رونا ہے، آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آپ کو تہجد پڑھنا ہے، آپ اپنے گھر کے اندر یہ ہے کہ چار دیواری کے اندر آپ اس طریقے پر، باہر یہ ہے کہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے کبھی کبھی
کبھی اس کی حالت کو دیکھ کر کے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ مسلمان نہ ہو جائے، ہمارے بچے مسلمان نہ ہو جائے۔ ابو بکر کو اتنا تو سمجھا دو، ابو بکر کو اتنا تو سمجھ۔ یہ ابو بکر کی کیفیت تھی، یہ آپ کی ہے کہ آپ کی دینداری اور آپ کی تلاوت کا حال یہ تھا۔ میرا نبی فرماتے ابو بکر میں رات کو، ترمذی کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، ابو بکر میں آپ کے رات کو گھر سے گزرا، میں نے آواز لگائی، میں نے کان لگائی، آپ کی آواز کو میں سن رہا تھا۔ ابو بکر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، رو رہے تھے لیکن آہستہ آہستہ آپ تلاوت کر رہے تھے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جس کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں، جس کی خوشنودی کے لیے تلاوت کر رہا ہوں، وہ اس سے بھی پست آواز کو سنتا ہے، مجھے زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت کیا؟ فرمایا ابو بکر اپنی آواز اونچی کر لو۔ علماء نے کہا کہ کیوں ابو بکر کو کہا اپنی آواز اونچی کرو؟ ٹھیک ہے اللہ اس سے بھی زیادہ پست آواز کو اللہ سنتا ہے، لیکن ابو بکر اپنی آواز اونچی کرو۔ تو محدث لکھتا کہ اس لیے کہا آواز اونچی کرو تاکہ جنات کو بھی مزہ آ جائے ابو بکر کی تلاوت میں، تاکہ فرشتوں کو بھی، اللہ تو سمیع بصیر ہے، اللہ تو سب کچھ اس سے پست آواز کو بھی سنتا ہے، لیکن جنات کو مزہ آ جائے، فرشتوں کو بھی مزہ آ جائے۔ ابو بکر اللہ تو سن رہا ہے اور اللہ کو تو آپ کی تلاوت میں مزہ آ رہا ہے، لیکن جنات بھی آپ کے بھائی ہے، فرشتے بھی آپ کے بھائی ہے، ان کو محروم نہ کر دو، ان کو تو محروم نہ کر دو۔ پھر آگے جا کر کے فرمایا، عمر کے گھر پہ جا کر کے کان لگا دی کہ عمر زور زور سے پڑھ رہا، آدھی رات کو زور زور سے پڑھ رہا۔ فرمایا کہ عمر میں رات کو میں نے کان لگائی آپ کے گھر پہ، عمر آپ کی اتنی اونچی تلاوت چل رہی تھی اس میں تہجد میں، کیوں اس طرح اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ اطرد الشیطان واوخذ الوسنان، جو سوئے ہوئے خراٹے لے رہے ان کو جگانا چاہ رہا اور شیطان کو بھگانا چاہ رہا، جو سوئے ہوئے خراٹے لے رہے ان کو جگانا چاہ رہا اور شیطان کو بھگانا چاہ رہا۔ فرمایا عمر آپ اپنی آواز کو ذرا پست کرو، ان کو کہا ابو بکر آواز اونچی کرو۔ عمر کو کہا کہ زیادہ اونچی آواز سے نہ پڑھو، دور دور اگر مشرکین سنیں تو پھر وہ خدا کو بھی گالی دیں گے، قرآن کو بھی گالی دیں گے، ان کو گالی دینے کا موقع نہ دو، ان کو گالی دینے کا موقع نہ دو کہ وہ خدا کو اور رسول کو اور قرآن کو گالیاں نہ دیں۔ خود سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں بھی ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، آپ آواز محمد اپنی زیادہ اونچی بھی نہ کرو، پست بھی نہ کرو، درمیانی تلاوت کرو، مجھے خدا کو مزہ آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ حضرات کو توفیق دی، جس طرح رمضان میں آپ کی دلچسپی، مسجد کے ساتھ آپ کا تعلق، قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق، نماز کے ساتھ آپ کا تعلق، تلاوت کے ساتھ آپ کا تعلق، میری امید بلکہ اپیل آپ سے یہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی وہی خدا ہے، رمضان کے بعد وہی خالق ہے، رمضان کے بعد وہی کلام اللہ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، اس کو سینے سے لگائیں، اس کے ساتھ چمڑ جائیں، امت کے لیے دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، خود اپنی یہ کہ صحت اور عافیت کے لیے دعا کریں، رزق حلال کی دعا کریں، نالائق منظور کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ پوری امت اس وقت، پورا عالم آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے، اور ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بھی بتا دو، خاص طور پر بوڑھوں سے عرض کروں گا، یہ بوڑھے یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یہ بوڑھے بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہے اپنے لش پش ہونے پر اور اپنے ماڈرن ہونے پر نازان نہ ہو جاؤ، نازان نہ ہو جاؤ۔ اب نیا ماڈل ہے، مولوی بھی نئے نئے آ رہے ہیں، مولوی بھی نئے نئے ماڈرن قسم کے ملا بھی آ رہے ہیں، سمجھے بھائی جان، ماڈرن قسم کے مولوی۔ یہ دیکھو نا کہ یہ ہے، میں ابھی ڈیجیٹل مولوی بن گیا ہوں نا، ڈیجیٹل، تو مولوی بھی ماڈرن قسم کے، سمجھے، نئے نئے قسم کے مولوی بھی آ رہے ہیں، تبلیغی بھی وہ بھی ماڈرن، تبلیغ والے غریب اور مولوی پہلے تصویر مصویر سے اس طرح کرتے تھے تبلیغ والے، اب تبلیغ والے بھی اپنے آپ کو بناتے اسی طریقے پر، وہ بھی آگے، مولویوں کا حال بھی ہو گیا۔ اب ہم اس قسم کے، ہمارے اس قسم کے مولویوں سے پرانے مولوی اچھے ہیں، ہمارے اس قسم کے جو نوجوان طبقے سے پرانے بوڑھے اچھے ہیں، اس لیے ان بوڑھوں کو بھی مضبوط پکڑا کرو، اور ان سے یہ ہے کہ دعائیں ان کی بھی لے لو۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جا کر کے مسجد نبوی میں دیکھو اور مسجد حرام میں، پلروں پر، مسجدوں کے جو ستون ہیں مسجد نبوی میں، آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں ستون ہیں، فرمایا کہ ستونوں پر اور پلر پر جو سہارا لگانے والے ہیں یہ بوڑھے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن حقیقت میں ان میں سے جنات بھی ہوتے، فرشتے بھی ہوتے۔
بوڑھے آپ کو مسجد نبوی میں نظر آئیں گے، لیکن حقیقت میں وہ جنات فرمائے اس کی پہچان یہ ہے۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث فرماتے ہیں جب آپ اس کو اس طرح دیکھیں گے، ان کی نگاہوں میں نگاہیں ملائیں گے تو وہ اس طرح تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی نگاہ کو اس طرف کر دے گا یا اس طرف کر، اور پھر آپ ادھر سے آئیں گے تو اس طرف وہ اپنا رخ کرے گا۔ جب آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ملائیں اور اس طریقے پر آپ کو آنکھیں ملانے کا موقع زیادہ طویل نہ دے، سمجھ لینا کہ گڑبڑ ہے، سمجھنے کا گڑبڑ ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے قریب جاؤ، اگر اس کو غصہ آ گیا نا، وہ بوڑھا بیٹھے بیٹھے بوڑھا آپ کا ہاتھ اس طرح پکڑ کر کے آپ کو دھکا دے، انشاءاللہ گیٹ سے آگے آپ نکل جائیں گے۔ جب اس قسم کی طاقت آپ اس کی محسوس کرے تو سمجھ لینا کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی جن ہے، کوئی فرشتہ ہے جو محمد کی مسجد میں آ گیا، مسجد نبوی میں آ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بھی محتاج ہے، جنات بھی محتاج ہے، فرشتے بھی محتاج ہیں۔ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا کہ جس مسجد نبوی کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان، علی صحابہ بھی دیکھ رہے، اور جبریل گھٹنے ٹیک کر کے چار زانو ہو کر کے محمد رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے دونوں قرآن کا تکرار کر رہے، دونوں یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تلاوت سنا رہے۔ منظر کیا ہوگا؟ آج مسجد نبوی کو امام تو اچھا مل گیا، تلاوت اچھی مل گئی، آوازیں عربوں کی بڑی اچھی ہے، ماہر بھی ہے، لیکن مسجد نبوی سے پتہ کرو کہ اس تلاوت میں اور محمد کی تلاوت میں کتنا فرق ہے۔ آپ نے وہ تلاوتیں بھی سنی ہے، محمد رسول اللہ اور ابو بکر عمر کی تلاوتیں بھی آپ نے سنی، وہ تلاوتیں کیا تھیں، اور حذیفی کی تلاوت کیا ہے، وہ تلاوتیں کیا تھیں، سدیس کی تلاوت کیا ہے، وہ تلاوتیں کیا ہے۔ ہمارے ایک بلوچ لوگ، ہم لوگ تو پھرے دماغ ہوتے، بلوچ لوگ تو پھرے دماغ ہوتے، ایک بلوچ سردار مجھے یاد ہے، حرم کے اندر تراویح چل رہی تھی، اچانک عبد الرحمن سدیس، اب تو سدیس غریبی کمزور ہو گیا، سدیس کی مستی تھی، اور وہ جس طرح مزہ لے کر کے قرآن پڑھ رہا تھا تو بلوچ سردار نے چیخ مار کر کے گر گیا۔ بلوچ صفوں کے اندر کھڑے تھے، تراویح میں بلوچ صاحب گر گیا، گرنے وہ قاتل بھی ہے، وہ قاتل بھی ہے، رہزن قسم کے بلوچ، لیکن وہ گر گیا۔ جب گر گیا، نماز 2 رکعت پر جب امام نے سلام پھیرا، اس کو لوگوں نے چاپی کرنا شروع کر دیا۔ بلوچ اس طرح دیکھ دیکھ کر کے رو بھی رہا ہے، لرز بھی رہا ہے، کانپ بھی رہا ہے، تو کہا کہ بلوچ صاحب کیا ہو گیا؟ بلوچ نے بڑا جملہ پیارا استعمال کیا، اس کو سنو۔ بلوچ کہتا ہے کہ 1500 سال کے بعد عبد الرحمن سدیس کی ایسی تلاوت ہے، محمد کی کیا تلاوت ہوگی، اس کی تلاوت کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اس بات پر میں حیران ہوں کہ یہ ظالم کا بچہ، یہ عرب کا بچہ ایسے قرآن پڑھتا ہے، لگ رہا ہے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، میں نے تو اس کو دیکھا، خدا جانے محمد کی تلاوت کیا ہوگی۔ اس لیے اس سونے محمد کو جب دیکھنا ہے، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، اس کی زیارت کرنی ہے، اس کی تلاوت ہم نے سننی ہے، تو بس قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، مسجد کو مضبوطی سے پکڑو، اور علماء کے ساتھ کمزوریاں بھی ہیں، علماء کی کوتاہیاں بھی ہیں، تبلیغی جماعتیں، علماء، فقیر، مسکین، نماز، تلاوت، دینداری، گھروں میں بھی اس کی رعایت رکھو، گھر والوں کی بھی نگرانی کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کے ماحول کو، آپ کا پورا محلہ وہ دیندار بن جائے، آپ کے گھر والے، خدا کی رحمتیں آتی رہیں گی ملک پر، پورے ملک پر، ملک کی آبادی کے لیے اللہ کی رحمتیں آتی رہیں گی، لیکن ان رحمتوں کو نابینا منظور آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ منظور خود یہ ہے کہ نابینا ہے، منظور خود اندھا ہے، وہ نہیں، لیکن اللہ کے وعدے ہے جب ہمارا ماحول دیندار بن جائے گا، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو جائے گی، چاہے آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، ہر صورت میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ مولانا آیت الرحمن صاحب کا حکم تھا، میں نے حاضری دے دی، مولانا معوض صاحب نے، ہمارے پیارے ساتھی، بہت قابل ہے، شاید اس نے آپ کو یہ کی تراویحیں سنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا ثواب پوری دنیا میں جتنی تراویح، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں تلاوتیں ہو رہی ہیں اور ختمیں ہو رہے ہیں اور ہو گئے، یہ سارا کا سارا ثواب اندازہ کرو، یہ سارا کا سارا ثواب، اصل ثواب یہ 1.25 انبیاء کو، خصوصی طور پر محمد کو یہ ثواب جا رہا ہے۔ یہ اگر کسی مولوی صاحب کے پاس، مولوی منظور کے پاس اگر تھوڑا سا علم ہے قرآن کا اور حدیث کا اور فقہ کا اگر ہے تو معمولی سا اللہ کو ایک حصہ ہے، یہ کسی نہر سے، چھوٹی نہر سے تھوڑا سا اس نے لیا، یہ چھوٹی چھوٹی نہریں، یہ جا کر کے اللہ کروڑوں مولویوں کی تبلیغوں کے، یہ سارے کے سارے جا کر کے یہ نہریں جمع ہو جائیں گے، یہ نہر اصل سارا کا سارا سمندر جو ثواب کا وہ محمد رسول اللہ، یہ سب کچھ محمد کو مل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر
بکر عمر عثمان علی غوث افضل کتب شہداء صالحین مفسرین محدثین بہرحال امام صاحب کے لیے اس کے خطیب صاحب کے لیے حافظ صاحب کے لیے قاری صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی ڈھیروں خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیوں کو بھر دے میں بھی نالائق بہکاری قسم کا آدمی آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں آپ سارے کے سارے خدا کی چور تو باغی تو نہیں ہے آپ کی دعا اس نالائق منظور کے حق میں آپ کے لیے دعا کروں گا ہم سب محتاج ہیں یہاں ہو سکے دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد کی رفاقت میں اٹھائے صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کی 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت کرے یہ ہماری سعادت ہوگی یہی ہماری کامیابی ہوگی اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں آپ کو نصیب فرمائے خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کیا حکم ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین پروردگار یہ جتنے بھی دوستوں کے جتنے آپ کے بندوں کے ہاتھ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا ہوئی اللہ سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے بخشش کے فیصلے فرما دے سب کو اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرما دے حافظ صاحب کے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے قاری صاحب کے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے جن مقتدیوں نے اہتمام کیا ہے تراویحوں کا اور اسی طرح یہ ہے کہ ذکر و اذکار کا پروردگار ان کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ان کے قرآن پاک کے پاس قرآن پاک کے ساتھ جو عقیدت ہے اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے یہ ثواب جو مسجد میں امام صاحب نے سنا ہے اور جنہوں نے سنا یہ سارا کا سارا 1.25 لاکھ انبیاء کو خصوصی طور پر پیارے محمد کو صحابہ تابعین تبع تابعین غوث افضل کتب شہداء صالحین مفسرین محدثین ہمارے اکابرین علماء جن کی محنت کی بدولت آج ہم ٹوٹا پوٹا کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ ان سب کو غریق رحمت کر دے ان کو ثواب پہنچا دے رمضان المبارک کے روزوں کا جو رمضان کا جو تقدس تھا روزوں کے آداب اور مستحبات کا جو لحاظ ہمیں کرنا چاہیے تھا اگر نہ کر سکے اس سلسلے میں ہم سے کوئی کوتاہی یقیناً ہو گئی ہوگی اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے ہمارے نغزشوں کو معاف فرما دے رمضان کو بار بار اے اللہ ہمیں نصیب فرما دے رمضان کے روزوں کے اہتمام کرنے والے بنا دے تراویحوں کے اہتمام کرنے والے بنا دے امت مسلمہ کی دستگیری فرما دے امت مسلمہ سے راضی ہو جا حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے اہل سوڈان اہل غزہ ان کی حالت زار پر رحم فرما دے ایران پر جو بمباریاں ہو رہی ہے وہ مسلم ملک ہمارا پروردگار ہر طرح سے ان کی بھی مدد فرما دے ان کی بھی مدد فرما دے افغانستان اور پاکستان کی لا یعنی اور لا حاصل حماقتوں والی جو جنگ شروع ہو گئی ہے اللہ ان کو ہوش عطا فرما دے فریقین کو بصیرت عطا فرما دے فریقین کو سمجھ عطا فرما دے فریقین کی صلاحیتوں کو اے اللہ ان کی طاقت کو ان صلاحیتوں کو کافروں کے خلاف استعمال فرما دے ان کو آپس میں شیر و شکر کر دے ایک کر دے نیک کر دے نفرتیں ان کے دلوں سے نکال کر کے محبتیں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے الفت پیدا کر دے ہر طرح سے رحم و کرم معاملہ فرما دے دستگیری فرما دے پروردگار مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تیرے جتنے بھی بندے ہیں جن کی جو بھی جائز حاجات اور ضروریات اور مشکلات خزانہ غیب سے سب حل فرما دے سب حل فرما دے سب اپنے خزانہ غیب سے سب کی جھولیوں کو بھر دے سب کے بخشش کے محصلے فرما دے اے اللہ مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما دے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے بیماروں کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما دے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برادر مکرم مولانا آیت الرحمن صاحب کی بھاگ دوڑ ان کے ساتھ جو رفقائے کار ہے ان کے اس بھاگ دوڑ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے آخر میں بہکاری آپ سے بھی بھیک مانگ رہا ہوں میرے نالائق کے لیے میرے لیے بھی دعا فرمائے اللہ میرے اساتذہ کو غریق رحمت کر دے میرے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعاؤں کی بھیک مانگ رہا ہوں آپ سے اللہ ان کی بھی مغفرت کاملہ فرمائے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگ رہا ہوں اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے آنکھیں بند ہونے کے بعد پیارے محمد کے 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت اللہ ہمیں نصیب فرما دے اللہ انبیاء کی زیارت ہمیں نصیب فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین